اس بات پر جھگڑتے دیکھتے ہو کہ آپ کو کچھ نہیں پتا. آپ تو سوشل میڈیا میں انٹرنیٹ سے پہلے کے لوگ ہیں, آپ کو کیا پتا, آپ بیوقوف لوگ تھے. تو اور پھر انہی بچوں کو ہم نے غلط فیصلے کرتے ہوئے گھٹنوں پر گرے ماں باپ سے معافی مانگتے دیکھا ہے کہ آپ ٹھیک کہتے تھے, مجھے فلاں لڑکے سے دوستی نہیں کرنی چاہیے تھی. بڑے بھیا آپ ٹھیک کہتے تھے, فلاں لڑکی صحیح نہیں تھی. ابو آپ نے ٹھیک کہا تھا, مجھے یہ جاب نہیں کرنی چاہیے تھی. ہاں ایسا ہوتا ہے, ایسا دیکھا گیا. تو ان انسانوں کو دیکھنا چاہیے اپنے ارد گرد کہ جب آپ شتر بے مہار خود فیصلہ کرنے نکلتے ہیں تو آپ ٹامک ٹویاں مارتے ہیں. انہی ٹھوکروں سے, انہی غلط فیصلوں سے بچنے کے لیے اللہ انبیاء کو بھیجتا ہے تاکہ آپ ان کی رہنمائی میں اللہ کی چاہت کو, اللہ کی رضا کو پورا کر سکیں. دوسری وجہ کیا ہوتی ہے؟ پہلی وجہ آپ نے دیکھ لی کہ میں خود کو سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ سمجھتا ہوں جی, یہ کسی کا کہنا. دوسری, یار یہ چیز تو انبیاء نے بھی نہیں کہی, چلو مجھے نقطہ بھی یاد آ گیا. انبیاء نے بھی کہا کہ ہم تو اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں جو کرتے ہیں, بھائی ہمیں نہیں, آپ اپنے معاملات میں جس میں آپ ایکسپرٹ ہو آپ وہ کرو. یعنی آپ حیران جانیں گے کہ انبیاء بھی جس جگہ پر کوئی ایکسپرٹ اوپینین آتی تھی تو آپ کہتے تھے ایکسپرٹ سے بات کرو. صحیح بخاری میں تعبیر النخل کی جو روایت ہے وہ اسی طرف آپ کو اشارہ کرتی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اپنے امور دنیا جو ہیں اس میں زیادہ بہتر جانتے ہو. یہ جو کھیتی باڑی کرتا ہے, ایگریکلچر کرنے والا فارمر, اس کو زیادہ پتا ہے. خیر واپس آ جاتا, میں بورنگ نہیں بنانا چاہتا, واپس آ جاتا. تو یہ دعویٰ کہ پرفیکشن اور کمپلیٹ انٹیلیجنس ہمارے پاس ہے, یہ تو انبیاء نے بھی نہیں کہا. اور بعض لوگ تو ایسی روایت پیش کرتے ہیں, مجھے نہیں پتا اس کی صحت کیا ہے, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مجمع بحرین کا جو چکر لگوایا تھا ایک شخص سے ملنے کے لیے, وہ اسی بنیاد پر تھا کہ موسیٰ علیہ السلام چند لوگوں میں بیٹھ کر یہ کہہ گئے تھے کہ جی اس وقت سب سے زیادہ میں جانتا ہوں. مجھے نہیں پتا یہ روایت ٹھیک ہے کہ نہیں, مگر یہ بات منسوب کی جاتی ہے. مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے ٹھیک ہو, مگر قرآن کی ایک آیت کہ فوق کل ذی علم علیم, بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کہ ہر جاننے والے سے اوپر جاننے والا ہوتا ہے. اب بھلا بتاؤ کہ ملائکہ جب کہہ اٹھیں سورہ بقرہ میں, قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, اے اللہ تو پاک ہے, جو تو سکھاتا ہے اسی کا علم ہے, جو تو نے نہیں بتایا اس کا پتہ ہی نہیں ہے. تو بھلا بتاؤ کہ جب انبیاء کا یہ خاصہ نہیں کہ وہ کہیں کہ ہر چیز کا ہمیں علم ہے, جب فرشتوں کی یہ اوقات اور حیثیت اور جرت نہیں کہ وہ اللہ کی ذات کے سامنے یہ کہہ سکیں ہاں ہمیں پتا ہے, بلکہ سر جھکا کر کہیں کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, اور اللہ کہے الم اقل لکم انی اعلم ما لا تعلمون, تو بتاؤ پھر بھلا میں نے کہا نہیں تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم بھی نہیں جانتے. تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ دعویٰ کہ میں سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوں, سب کچھ مجھے پتا ہے, یہ تو انبیاء نے نہیں کیا. تو بھلا بتاؤ کوئی انسان, سادہ انسان یہ کہنا شروع کر دے کہ بھیا ان کو کیا پتا تھا, جی ہمیں پتا ہے سب کچھ, تو اس کی حیثیت اور اوقات کیا ہوگی. دوسری وجہ کسی انسان کی انبیاء سے دور جانے کی ہو سکتی ہے, کمال ہو گیا, دیکھو ابھی بات ذہن میں آئی تھی تو ابھی سلپ کر گئی. ہاں جی ابھی نکل گئی, کمال ہو گیا یار. چلو ایسے نقطے پہ گئی ہے کہ جس جگہ پہ میں یہی چیز کا ذکر کر رہا تھا, یہ نکل گئی انٹیلیجنس, یہ ہیومن انٹیلیجنس ہے, نکل گئی مکہ رولا. ابھی بات یاد تھی مجھے, یہ نقطہ بھی ذہن میں آیا تھا, کیونکہ میں نے لکھا تو کچھ بھی نہیں ہے, میں اپنے دماغ سے جو چیز یاد آ رہی ہے وہ بول رہا ہوں, جو نقطہ یاد آتا جاتا بولتا جاتا ہوں. تو دیکھو ہیومن انٹیلیجنس ابھی نکل گئی, دوسرا نقطہ غائب ہو گیا, نکل گئی ادھر ہی لائیو ہی آپ کے سامنے. یہ اوقات ہے انسان کی کہ اتنا چھوٹا سا نقطہ دماغ سے نکل گیا. چلو جی کیا کروں اب, کیسے یاد, میں لکھا ہی کوئی نہیں, یاد کیسے کروں. اب نیچے کچھ کر رہے ہیں, ان للہ و انا الیہ راجعون, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دو وجہ ہیں جس وجہ سے انسان انبیاء سے دور جا سکتا ہے. ایک وجہ یہ کہ وہ یہ کہے کہ میں سب سے زیادہ بہتر جانتا ہوں, ٹھیک ہے نا,
سب سے زیادہ بہتر جانتا. اور دوسری وجہ یہ کہ وہ یہ سمجھے کہ انبیاء اپنے وقت کے لیے خاص تھے، اپنے وقت کے لیے خاص تھے، اب کے لیے ان کی تعلیمات نہیں چل سکتی. یہ دو وجوہات ہیں، یہ دو وجوہات، اور یہ دوسری اس کا جز ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا خیر، تو یہ کچھ چیزیں ہیں. میں وقت کو ضائع کیے بغیر، کیونکہ 35 منٹ تو آگے ہو گئے ہیں اسٹریم کو، تو میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. ہاں دیکھیں، دوسرا نقطہ یاد آ گیا. دیکھو میں نقطے کی طرف جانے لگا تو نقطہ یاد آ گیا. تو پوائنٹ نمبر 1 آپ نے دیکھ لیا ہے کہ یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ کوئی انسان یہ سمجھے کہ میں کمپلیٹلی انٹیلیجنٹ ہوں، اس لیے انبیاء کی ضرورت نہیں. اور دوسری وجہ وہ یہ کہے کہ کوئی ہے ہی نہیں، جس طرح ایتھیسٹ کہتے ہیں، کیونکہ نہ اللہ ہوگا، نہ کوئی خالق ہوگا، نہ اس کا کوئی بنانے والا ہوگا. جب وہی نہیں ہوگا تو انبیاء کی ضرورت کیوں؟ پہلے والا جو بہانہ تھا وہ گریک فلاسفرز جو تھے ان کی طرف سے شروع ہوا تھا، جس کا ذکر امام ابن حزم نے جو ہے ملل و نحل کے اندر بھی کیا ہے، اور امام غزالی نے بھی تحفۃ الفلاسفہ کے اندر کیا ہے، امام ابن تیمیہ نے النبوات، کتاب النبوات کے اندر کیا ہے. تو پہلا پوائنٹ آپ نے سمجھ لیا کہ گریک فلاسفرز یہ کہا کرتے تھے کہ چونکہ نبوت انسان کے اندر کا کوئی چینج ہے، یہ ایک انلائٹمنٹ ہے جس کو انسان کرتا ہے، تو اس لیے اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے. جب اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے تو ہم انبیاء سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پوائنٹ ہو گیا. دوسرا جو نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے وجود کا انکار کر دیں، اور جب وہ اللہ کے وجود کا انکار کریں گے تو انبیاء کا وجود آٹومیٹکلی غائب ہو جائے گا، آٹومیٹکلی. کیونکہ اگر اللہ نہیں ہے تو کوئی یہ کیسے آ کر کہہ سکتا ہے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے؟ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ اگر اللہ ہی نہیں کو مان رہا تو چاہے لاکھ لوگ آ کر کہیں کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، وہ مانے گا کیسے؟ یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی کے والد فوت ہو گئے ہیں، ایک آدمی کے والد فوت ہو گئے ہیں، اور دوسرا آدمی آ کر کہے کہ مجھے 50,000 روپیہ دے دیں. وہ کہے کیوں؟ وہ کہے جی آپ کے ابو کہہ رہے تھے میرے بیٹے سے 50,000 لے آؤ. وہ کان کے نیچے رکھے گا، وہ کہے گا میرے ابو کو فوت ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں، 50,000 تجھے میں کب دوں؟ ہیں سمپل کوائٹ، یہ بڑی کامن سینس کی بات ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے سمجھیں کہ جو ملحد ہے وہ انبیاء کا انکار کرنا اس کے لیے زیادہ آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ جب وہ اللہ کا انکار کر چکا ہوا ہے تو انبیاء کا تصور آٹومیٹکلی کولیپس کر جاتا ہے. اب اس کو یہ چیز سمجھانے کے لیے، ان دونوں نقطوں کو سمجھنے کے لیے میں یہاں سے اب اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ چلو اب قرآن کی آیتوں کی طرف چلتے ہیں. اس نقطے سے ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میرے خیال سے یہاں سے شروع کرتے ہیں. ہاں یہاں سے ٹھیک. یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ القیامہ ہے، آیت نمبر 36. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سوچ کر بیٹھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھول جائیں گے، یا وہ بھلا دیا جائے گا، یا اس کو نگلیکٹ کر دیا جائے گا، یا اس کو اگنور کر دیا جائے گا؟ کیا تم لوگ یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہو؟ کیا انسان یہ سوچ کر بیٹھا ہے؟ پتہ کیا مراد ہے؟ اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری عربی زبان میں، یعنی سوال مگر انکاری، کہ ایسا نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کو فضول چھوڑ دیا گیا ہے کہ اب دنیا میں جا اور اپنی عقل سے ٹامک ٹوئیاں مار، ایسا نہیں ہے. دوسری آیت لے لیں، سورہ المومنون کی آیت 115. تو اللہ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہوئے ہو کہ بس تم فالتو کھیل تماشا؟ یہ ہے آپ کی سوچ. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ بھی کہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے.
یہاں سے گفتگو کا آغاز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے آپ کو یہ ایک ٹیکنیک ہے جس کو سمجھنا آپ نے کہ ملحد کے لیے انبیاء پر ایمان لانا یا انبیاء کی زندگی کو پڑھنے سے زیادہ وجود باری تعالیٰ کو کھوج کرنے میں اس کی آنیسٹی اور سنسیریٹی ہونی چاہیے. جو ملحد بھی اللہ کے وجود کے مسئلے کو حل کیے بغیر انبیاء کے وجود اور ان کی ذات کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس کی مثال وہی ہے کہ اپنا باپ تو مر چکا ہے مگر کسی آنے والے کو 50,000 روپیہ دے دے. وہ اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے، اور جو ان سے بحثیں کر رہے ہیں وہ بھی زیادہ تر ٹائم ضائع کر رہے ہیں، الا یہ کہ ہماری مجبوری ہو، جیسے آج کل کے ملحدوں کے ساتھ ہے. اصولی پیٹرن یہی ہے کہ پہلے آپ باپ ثابت کریں گے، پھر باپ کا حکم ثابت کریں گے. ٹھیک ہے، پہلے باپ آئے گا پھر باپ کا آرڈر آئے گا نا جی. تو انبیاء سے پہلے اللہ کے وجود کو ثابت کرنا ہے، تبھی تو وہ انبیاء بھیجے گا نا، اور تبھی پھر اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ چیز بنیاد بناتی ہے اس سمجھ کو کہ فلسفہ نبوت سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم کون ہیں، ہم کیوں ہیں، کیا ہم فضول آئے ہیں، کیا ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے؟ اللہ نے کہا نہیں، یہ تم سوچ رہے ہو نا تو یہ گمان تمہارا غلط ہے. ٹھیک ہے، میں ایک نقطہ مجھے ابھی ذہن میں آیا آیتوں کو سامنے رکھ کر. کمال یار، اللہ تعالیٰ کے میں کئی دفعہ کہتا ہوں نا کہ عربی مسلمانوں کو پڑھنی چاہیے، اور جو نیو مسلمز ہیں، ریورٹ ہیں، ان کو بھی عربی پڑھنی چاہیے تاکہ ان کو یہ نقطے سمجھ آئیں. دیکھو، اللہ تعالیٰ نے دونوں دفعہ قول کا یقول کا لفظ استعمال نہیں کیا، یعنی قالو کا یا یقولو کا لفظ استعمال نہیں کیا. حاسبہ یحسب یعنی یحسب کا اور حسبتم کے صیغے استعمال کیے ہیں. پتہ کیوں؟ کیونکہ اس مسئلے کا حل انسان موت سے پہلے کر ہی نہیں سکتا کہ وہ جا کدھر رہا ہے. ایک ایتھیسٹ کے لیے بات کر رہا ہوں. اگر وہ رسالت سے اور نبوت کے طریقے سے ہٹ کر اس چیز کی کھوج میں جائے گا نا کہ کیا وہ واقعتاً زندہ ہے یا نہیں، کیا وہ واقعتاً مر کر اللہ کے سامنے پیش ہوگا یا نہیں، کیا واقعتاً اس زندگی کی وہ حقیقت ہے کہ نہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ، میری بات سنیے گا غور سے. اس مسئلے کا حل نہ سائنس کبھی دے سکے گی نہ فلسفہ کبھی دے سکے گا، کیونکہ اس کے لیے پریکٹیکلی آپ کو جانا پڑنا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے یہاں پر حاسبہ یحسبو صیغہ استعمال کیا ہے. ایحسب الانسان، حاسبہ یحسبو ہمیشہ اس صیغے کے طور پر یا اس کانٹیکسٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے جہاں کوئی انسان گمان کی بنیاد پر، کنفیوژن کی بنیاد پر یا ازمپشنز کی بنیاد پر، انومان کی بنیاد پر کوئی بات کر رہا ہو. کمال چیک کریں، اللہ نے یہ نہیں کہا ایقول الانسان ان یترک سدی، یہ نہیں کہا، کہا ایحسب الانسان. کیونکہ آپ پوچھ لیں، یہ ملحد آ کر ہم سر بحثیں کرتے ہیں مگر ڈیپ ڈاؤن یہ بند کمروں کے اندر سوچتے ہیں کہ ہمارا ہوگا کیا، حقیقت کیا ہے، مر کر کہاں جانا ہے. یہ اسلام کی ضد میں صرف بحثیں کر رہے ہیں. تو اللہ نے اس بند کمرے کے ملحد جو کہ چھپی ہوئی اس کے اندر آتما ہے اس کو اپیل کر کر کہا ہے ایحسب الانسان، اے بند کمرے میں بیٹھے ہوئے وہ ملحد کہ جو تو تھوڑی سی آنیسٹی رکھتا ہے، کیا تو یہ سوچ رہا ہے کہ تو فضول پیدا کیا گیا ہے؟ بتانا. دوسری آیت میں بھی دیکھیں، حسب افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ حساب کتاب کر کر بیٹھے ہو کہ تمہیں فضول پیدا کیا گیا ہے، جبکہ خود بتا رہے ہوتے ہو ملحدو کہ اتنا ریڈیس ہے، اس سے اوپر نیچے ہوتا تو زمین ادھر نکل جاتی، گریوٹی کی اوپر نیچے ہوتی پچ تو جناب سولر سسٹم تباہ. خود بتا رہے ہو کوئی چیز بھی فضول نہیں، تو کیا تمہیں فضول بنایا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا صرف اس دنیا میں تمہیں فضول بنایا ہے، کیا مرنے کے بعد تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں جانا ہے؟ یہ وہ نقطہ تھا جس کو سمجھنا ضروری ہے ایک ملحد کے لیے، تب اس کو سمجھ آئے گی کہ آسان رستہ کون سا ہے. اب ہم چلتے ہیں. ہوا کچھ یوں، انسان کو بنایا، اور بنایا ہی اس لیے تھا کہ وہ خلیفہ ارض بنے، خلیفۃ اللہ بنے فی الارض. اور جب اس کو بھیجنا چاہا نا
تو اس وقت ایک بات کی تھی، وہ بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے انبیاء کی ضرورت کس طرح شروع ہوئی تھی. یہ دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت 38، اللہ فرماتے ہیں قل نہبتوا منہا جمیعا، اے آدم حوا اب سارے نکل جاؤ، ادھر سے نکل جاؤ، جمیعا سارے کے سارے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، منی کو میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے، بتاتا ہوں، ہدن، بس اب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی. فمن تبع ہدایا، تو جو میری ہدایت کی پیروی کر لے گا نا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو نہ اس دنیا میں خوف ہوگا نہ آخرت کے اندر وہ غم کھائے گا. نہ اس کو خوف ہوگا یہاں کچھ، نہ آخرت کے اندر اس کو کبھی غم ہوگا، اس کو ٹینشن نہیں ہوگی. پتہ یہاں کیوں خوف نہیں ہوگا؟ میں نے کیوں بولا ہے کہ یہاں آیت کے اندر نہیں لکھا، آیت کے اندر تو نکرہ استعمال ہوا ہے، اوپن اینڈ، کہ نہ اس کو خوف ہوگا نہ غم. یہ میں نے کیوں بولا ہے کہ نہ اس دنیا کے اندر خوف ہوگا نہ آگے غم؟ خوف حال کا ہوتا ہے اور غم ہوتا ہے مستقبل کا. عام طور پر اس دنیا کے اندر ہے کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا، فلانا ہوگا. تو جب انسان کو اس حقیقت کا ادراک ہو جاتا ہے کہ مر کر زندہ کیا جاؤں گا اور اللہ کے سامنے پیش کیا جاؤں گا، تو پھر وہ اس کو یہ دنیا کی حقیقت کھل جاتی ہے. وہ کہتا ہے بھاڑ میں جائے، میرا کیا لینا دینا، کٹتی ہے تو کیسے بھی کٹے گی، یہ تو برف کی طرح ہے، موم ہے پگھل کر رہے گی. تو اس کو خوف نہیں ہوتا. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پھر جب وہ اس پر ایمان لے آتا ہے نا، پھر اس کو غم بھی نہیں ہوتا کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا. لا تحزن ان اللہ معنا، غم کیوں کرتا ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. غم کیوں کرتے ہو، دکھ کیوں کرتے ہو؟ تم ہی نے تو غلبہ حاصل کرنا ہے، شرط یہ ہے کہ مومن ہو جانا. اب دیکھو یہاں پر منی کی میں نے قید جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا، اس کے پیچھے ریزن ہے. اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ هُدًى، بس تمہارے پاس عقل ہے، جب میچور ہو جاؤ گے، جب ماڈرن ٹائمز آئے گا، 21 سینچری، ایڈوانس لوگ، سیولائز لوگ، تو ٹھیک ہے بس پھر اس کو فالو کرنا، سیکولر سسٹم کو. اللہ نے کہا منی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، میں بھیجوں گا، میری دنیا ہے، میرے مخلوق ہو، تم چودھری نہیں ہو، میں بتاؤں گا کیسے زندگی گزرے گی. تو میری طرف سے ہدایات آئیں گی. پھر آگے قید لگائی فمن تبع ہدایا، تو جس نے میری پیروی کی، میری ہدایت کے مطابق چلا، تو وہ ہے کہ جس پر نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. اس سے آپ کو ایک چھوٹا اشارہ ملتا ہے کہ جب آدم اور حوا کو اس خاص سہولت سے، فیسلٹی سے نکالا جا رہا تھا، تو اس فیسلٹی سے نکال کر اللہ نے ان کو چھوڑا نہیں. ان کو کہا بے فکر ہو جائیں، ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو چھوڑ دوں گا. یحسب الانسان ان یترک سدی، لا، فإما یأتینکم منی ھدی، بس میری طرف سے انتظار کرو، اب کچھ رہنمائیاں آئیں گی جب جب تمہیں ضرورت پڑے گی. obviously یہی ہوتا ہے لاجسٹک سپورٹ کی جو بیس ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جیسے جیسے کچھ چیز کی ڈیمانڈ آتی ہے، ویئر ہاؤس سے ڈسپیچ ہو جاتی ہے چیز. اب ایسا تو نہیں ہے نا، ویئر ہاؤس اسی لیے شہروں سے باہر ہوتے ہیں، اور جو آؤٹ لیٹس ہوتی ہیں وہ شہروں کے بیچ میں ہوتی ہیں. آپ آرڈر کرتے ہو، ویئر ہاؤس سے ڈسپیچ ہوتی ہے چیز، وہ آ کے آؤٹ لیٹ میں آتی ہے، آؤٹ لیٹ سے پھر سپلائی ہوتی ہے پبلک کے اندر. ہاں جی، تو یاد رکھیں انسان نکلے گا، ٹھوکر کھائے گا، گرے گا، جس چیز کی ضرورت پڑے گی تب لے لیں گے. آپ مجھے بتاؤ کہ آپ 2 سال کے بچے کا برش لیتے ہو؟ نہیں لیتے ہو. 1.5 سال کے بچے کے لیے ٹوتھ برش لیتے ہو؟ نہیں لیتے ہو. اس کے دانت ہی نہیں ہیں. آہستہ آہستہ دانت آئیں گے، دانت ٹوٹیں گے، پھر واپس آئیں گے، اس وقت اس کو برش کی ضرورت پڑے گی. کبھی ٹنڈ والے کے پاس کنگھی دیکھی ہے؟ ٹنڈ والے کے پاس نہیں دیکھی. چلو ایک لطیفہ سناتا ہوں. لطیفہ سننا ہے؟ چلو لطیفہ سنتے ہیں. ایک گنجا جو ہے وہ بچے کو مار رہا. پولیس آ گئی، انہوں نے کہا کیوں مارتے ہو؟ کہتا جی میرے سامنے کنگھی بیچتا ہے. بھائی لطیفے پر تو گنجے کی تالیاں بجتی ہیں نا آپ کی اسکرین پر، ہیں جی، گنجے کی تالیاں بجتی ہیں. تو گنجا جو ہے، کنگھی اس کے کس کام کی؟ ایسے ہی جب انسان کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اس کے کس کام کی؟ تو یوں سمجھیں کہ جیسے جیسے شعور کی آنکھ کھلتی گئی، ضروریات سامنے آئیں، اسی وقت چیزیں ڈسپیچ ہونی تھی. کامن سینس کی بات ہے، دنیا میں چلتی یہ چیز ہے.
ایسے ہی چلتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہاں پر ایک اشارہ ملتا تھا اللہ نے جس کو ڈسکلوز نہیں کیا. پتہ کیا اشارہ تھا؟ کہ اللہ آپ نے تسلی تو دے دی ہے کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی، مگر وہ آئے گی کس موڈ کے اندر، ہوگی کیسے؟ کیا اوپر سے کوئی کتاب گرے گی؟ کیا آپ بولیں گے؟ کیا فرشتے آئیں گے؟ کیا ہمارے دل میں ڈال دی؟ کیسے 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 ہوگی؟ اللہ نے اس کا اشارہ دوسری جگہ پر کیا، سورہ آل عمران آیت 164 پر. ٹھیک ہے جی، ایک منٹ ٹھہرو ذرا، یہ آیت تھی یا دوسری آیت آپ کو دکھاتے ہیں یار، کیونکہ وہ نا زیادہ بفٹنگ آیت ہے اس مسئلے کو اس طرح سمجھانے کے لیے. کدھر گئی ہے؟ ایک منٹ رکیے گا، مجھے لگتا ہے میں نا اصل میں شام، اسی لیے اسکیڈول بھی میں نے لیٹ کیا تھا کیونکہ شام تک میں سوچ رہا تھا کس موضوع پر، تو میں نے کہا اسی موضوع پر بات ہونی چاہیے جو ہم کر رہے ہیں. ایک منٹ، ایک منٹ، تاکہ وہ نا آیت اس کے ساتھ بفٹ ہوتی ہے. کدھر گئی ہے؟ میں نے اس کو نا رکھا تھا کہ میں اس کو آپ کے سامنے اس کے ساتھ لنک، بڑی پیاری وہ کرتی ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کی ہی آیت سامنے آئے. یار ایک منٹ دیکھو، کل بھی نا میں کافی زیادہ چیزوں کے اندر انگیج رہا، جس وجہ سے میں یار میں نے وہ بھی سٹارٹ میں بات کرنی تھی انسٹاگرام کے والے سے، دیکھو جلدی میں وہ بھی چیز بھول گیا ہوں، چلو اس کا میں ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. ہاں یہ کیا بات، کیا بات، کیا بات. یہ دیکھیں جی، یہ دیکھنا آپ نے، یہ آپ کو سمجھ آئے گی. یہ آپ نے دیکھ لیا آیت جی. سوال اٹھتا تھا یہاں پر کہ اے اللہ، آپ جو ہدایت بھیجیں گے وہ کس موڈ کے اندر ہوگی؟ ٹھیک ہے نا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب کیا دیا ہے؟ یہ دیکھیں سورہ انعام کی آیت 48 میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ، ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو الا مبشرین و منذرین، مگر یہ کہ وہ خوشخبری سناتے ہیں اور ڈراتے بھی ہیں. فمن آمن و اصلح، تو جو ایمان لے آیا اور اپنی اصلاح بھی کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ آپ نے ٹکڑا دیکھا ہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور اس میں ٹکڑا دیکھیں آخری، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ایک ہدایت آئے گی اللہ کی طرف سے، اس کی جو پیروی کرے گا اس پر خوف نہیں ہوگا. اور یہاں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ جو انبیاء کو فالو کر لے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا اس پر خوف نہیں ہوگا. اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ اللہ نے جو وہاں اشارہ کیا تھا نا کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی، وہ لانے والے تھے انبیاء. تو انبیاء گویا یوں سمجھیں کہ اللہ تعالی اور انسان کے مابین وہ مادھیم تھا، وہ میڈیم تھا، وہ موڈ تھا، وہ میکانزم تھا، وہ کمیونیکیشن لنک تھا، وہ سورس تھا جس کے تھرو انسان اللہ سے اور اللہ انسان سے کنیکٹ ہو سکیں. چلے یہاں ایک سوال آیا میرے ذہن میں، میری نا اپنے بھائی سے ایک دفعہ بحث ہو رہی تھی، تو اس میں باتوں باتوں میں نا بحث ہو رہی تھی دنیاوی معاملے کے اوپر، تو اس میں باتوں باتوں میں ایک مثال آئی، تو میں نا اسباب کے اوپر زور دے رہا تھا، وہ توکل کے اوپر زور دے رہا تھا. اور میں چونکہ ایک تھوڑا سا پریکٹیکل آدمی بھی ہوں، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے، وہ ذرا ایموشنل ہے، تو میں تھوڑا پریکٹیکل ہوں. تو
میں نے ان کو کہا، میں نے کہا اسباب جو ہے نا، اللہ کو اسباب اتنے پسند ہیں انسان کے لیے، اتنے پسند ہیں کہ اللہ اس چیز پر قادر تھا کہ وہ ہر انسان سے ڈائریکٹ بات کرتا، مگر اس نے وہاں بھی اسباب کو اختیار کیا کہ انبیاء کے تھرو کلام کیا، انبیاء کے تھرو اسباب. تو اللہ نے انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے جو سبب اختیار کیا، اور اس کا کارن یہ نہیں کہ اللہ کے پاس اختیار نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تک بات صحیح پہنچے، ہم سمجھ سکیں. تو اللہ نے ہمارے لیے انبیاء کو بحیثیت بطور ایک سبب کے استعمال کیا کہ وہ ایک میڈیم بن سکیں، ایک مادھیم بن سکیں، ایک وسیلہ بن سکیں، اور ایک توسط بن سکیں جس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہم سے کلام کریں، ہم سے بات کریں. ٹھیک ہو گیا؟ اب آگے بڑھتے ہیں ہم. یہ نقطہ آپ نے سمجھ لیا. اب ایک اور چیز آپ نے سمجھنی ہے جس پر سوال اٹھانا ہے آپ نے، وہ یہ ہے آیت جہاں سے ہم شروع ہونے لگے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان، سورہ آل عمران آیت نمبر 164. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. سوال یہ اٹھتا تھا، یہاں سوال یہ اٹھ رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں رسول کو بھیج رہا ہوں، یا رسول کو جب بھیجتا ہوں تو وہ مومنین کے لیے اللہ کا احسان ہوتا ہے. منّا یمنو کا مطلب ہوتا ہے احسان، ٹھیک ہے؟ اسی لیے اللہ کا ایک صفاتی نام ہے المنان، احسان کرنے، بہت زیادہ احسان کرنے والا، بہت زیادہ احسان کرنے والا، المنان. سو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ کا یہ مومنوں پر احسان ہے کہ جب وہ ان میں سے ایک رسول کو بھیجتا ہے. سوال سننا ذرا آپ نے، میرے دل میں جو آیا وہ یہ ہے کہ رسول تو ابھی بھیجا ہے، احسان مومنوں کے اوپر پہلے ذکر کر رہا ہے اللہ. بھئی نبی آئے گا تو لوگ مومن بنیں گے نا، کہ نبی کے آنے سے پہلے ہی اگر مومن ہو گئے تو نبی کی ضرورت کیا ہے؟ سوال سمجھ رہے ہیں؟ سو لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ مومنوں پر احسان کر رہا ہے کہ ان میں سے رسول بھیجتا ہے. سوال یہ تھا کہ رسول بھیجے گا تو مومن بنیں گے نا. پوائنٹ سمجھ گیا؟ یہ نکتہ تھا اس میں. مزے کی بات آپ کو بتاؤں، نیچے والا جو حصہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہے قرآن کی اس سوال کا خود بخود جواب ہے، خود بخود. اسی لیے میں نے کہا ہے کہ جب میں قرآن کو پڑھتا ہوں تو میرے ذہن میں جو سوال آتا ہے میں تھوڑا دائیں بائیں جھانکتا ہوں، مجھے اس کا جواب مل جاتا ہے. وہ جواب کیا ہے؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ رسول اور نبی آنے سے پہلے وہ کھلی گمراہی کے اندر تھے. یہ تھا احسان. سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر مومنین کیوں کہا گیا؟ مومنین اس لیے کہا گیا، نمبر ایک، کسی قوم میں ما یکون کا اعتبار کرنا. یعنی مثال کے طور پر گورنمنٹ جو ہے وہ ایگزامز لیتی ہے تاکہ جو اسامیاں ہیں گورنمنٹ جابز کی ان پر لوگوں کو ہائر کیا جا سکے، ریکروٹ کیا جا سکے. اس کے لیے وہ ایگزام لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے آئی پی ایس کے ایگزام ہوتے ہیں، یو ایس ایس سی کے ہوتے ہیں، پاکستان کے اندر سی ایس ایس کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسرے ایگزامز اس طریقے سے کیے جاتے ہیں. وہ ایگزام آپ جان کر حیران ہوں گے کہ آئی پی ایس کے، یو ایس ایس سی کے، سی ایس ایس کے کسی ایک کینڈیڈیٹ کے لیے زحمت نہیں ہوتے. آپ جان کے حیرانگی ہوگی. مثال کے طور پر اسکول کے جو ایگزامز ہوتے ہیں، کئی اسٹوڈنٹ سر کھجا رہے ہوتے ہیں، یار نہ ہی ہو، اللہ کرے جس دن ایگزام ہے بارش ہو جائے، بمب گر جائے، جنگ لگ جائے. انڈیا کے لوگ کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ جنگ لگ جائے، پاکستان کے لوگ کہتے ہیں انڈیا بورڈ کے دفتر پہ بمب مار دے جس دن رزلٹ آنا ہوتا ہے، جس دن ایگزام ہوتا ہے. یہ بات کر رہے ہوتے ہیں. مگر آپ کو جان کے حیرانگی ہوگی کہ گورنمنٹ کی اسامیوں کے لیے جو ایگزامز نکلتے ہیں یا ان سیٹس کے لیے جو ریکروٹمنٹ کے ایگزام نکلتے ہیں، سب رشوت دے دے کے اس ایگزام کے اندر بیٹھ رہے ہوتے ہیں. رشوت دے کے کہ مجھ سے لے لو ایگزام، مجھ سے لے لو، مجھے بیٹھنے دو. ہاں جی، مگر کالج یونیورسٹی کے ایگزام اور سیمسٹر بریک اس سے بھاگ رہے ہوتے ہیں، وہ ایگزام دینے نہ پڑ جائیں کسی طریقے سے. اس طرح سمجھیں
کہ جو نیک روحیں ہوتی ہیں نا، نیک روحیں کسی بھی سماج میں، جس سماج میں بگاڑ ہوتا ہے، ان کے لیے کسی نبی کا آنا